الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الکافی سے روایات اہل بیت علیہم السلام جو کہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان کی شرح کو بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم کتاب الحجہ میں باب فی الغیبہ کی حدیث نمبر 19 پہ پہنچے تھے کہ جس میں اسحاق بن عمار امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں للقائم غیبتان، امام علیہ السلام کے لیے دو غیبتیں ہیں، احداہما قصیرۃ، ایک مختصر اور قصیر چھوٹی غیبت ہے، والاخری طویلۃ، اور دوسری طویل ہے۔ الغیبۃ الاولی لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ، جو پہلی غیبت صغریٰ جسے کہتے ہیں، اس میں امام علیہ السلام کے مکان اور ان کی جگہ کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے ان کے خصوصی شیعہ حضرات کو۔ اور دوسری جو غیبت ہے کہ اس میں بیان فرمایا کہ اس میں بھی کسی کو اس کی خبر نہیں ہے سوائے ان کے خاص موالی کے، والاخری لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ موالیہ۔ ہم غیبت صغریٰ میں خاص شیعوں کے حالات پڑھ رہے تھے کیونکہ وہ کتب میں وارد ہوئے ہیں، اور ادھر سے ہم نواب اور سفراء و وکلاء کی بحث میں داخل ہوئے، کیونکہ سفراء اور وکلاء کے بارے میں عموماً کم بیان کیا جاتا ہے، اور ایک ہمارے پاس قلیل مواد ان کے بارے میں وارد ہوا ہے، اس لیے اس کے متعلق گفتگو بھی ہمارے پاس قلیل دکھائی دیتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اسے قواعد اور کتب معتبرہ کی روشنی میں ذکر کیا جائے۔ لہٰذا ہم نے گزشتہ دروس میں وکیل، سفیر اور نائب اس کے معنی کو ملاحظہ کیا، اور قرن چہارم 4 صدی ہجری کی کتب سے ہم نے دیکھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وکلاء کون تھے۔ ویسے تو جو وکیل حضرات ہیں ان کا تذکرہ کتب میں روایات کے ذیل میں جا بجا وارد ہوا ہے، لیکن شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغیبہ جب تحریر کی تو اس میں پورا ایک چیپٹر انہوں نے قائم کیا جو وکلاء اور سفراء سے متعلق ہے، اور اس چیپٹر کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، الممدوحون والمذمومون، یعنی وہ وکلاء اور سفراء کہ جن کی مدح و ستائش وارد ہوئی ہے، اور وہ سفراء و وکلاء جن کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ علم رجال میں بھی اس حصے سے بڑے پیمانے پہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ممکن ہے کہ ہم بعض ایسے وکیل یا سفراء ہیں کہ کتب رجالیہ میں ان کے بارے میں توثیق ہمیں نظر نہ آئے، لیکن غیبت طوسی میں صحیح سند روایت ان کے بارے میں موجود ہے جس سے توثیق ہو جاتی ہے، اس لیے رجال کے اعتبار سے بھی یہ چیپٹر اہمیت کا حامل چیپٹر ہے۔ جناب عثمان بن سعید عمری پہلے نائب تھے، پہلے وکیل امام زمان علیہ السلام کے، ان کے متعلق ہم نے گزشتہ درس میں آغاز کیا تھا۔ بنی اسد سے تعلق ہے، یمن کے رہنے والے تھے، کوفہ میں انہوں نے زندگی کچھ بسر کی اور بغداد میں منتقل ہو گئے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں جو تحریر کیا ہے اس کا کچھ حصہ ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جناب عثمان بن سعید عمری وہ کاروبار کیا کرتے تھے، یعنی تجارت کرتے تھے، اور وہ بھی تیل کی تجارت کیا کرتے تھے جسے آپ آئل کہتے ہیں، اس کی تجارت کرتے تھے، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا تغطیۃ الامر، کہ لأنہ کان یتجر فی السمن تغطیۃ علی الامر، کہ علت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیوں تیل کی تجارت کرتے تھے، تاکہ اپنے امر کو پوشیدہ کر سکیں۔ جناب عثمان بن سعید عمری 3 اماموں کے خصوصی وکیل رہ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم باقاعدہ احادیث پڑھیں گے جس سے ان کی شخصیت ہمارے سامنے ابھر کے آ جائے گی، کیونکہ غیبت صغریٰ میں بڑی بڑی شخصیات کا جاننا بہت ضروری ہے،
اس کی اہمیت کے اوپر گزشتہ درس میں گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر یہ کڑی ہمارے پاس نہ جڑے، یعنی غیبت صغریٰ میں یہ جو 70 سالوں میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، اگر ان کا علم نہ ہو تو جتنے بھی ہم بڑے نام لے لیں وہ زمانہ امامت سے متصل نہیں ہوتے۔ مثلا شیخ صدوق سے پہلے اگر ہم بڑی شخصیات کو نہیں جانتے تو پھر زمانہ امامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ زمانہ اگر ہمارے لیے آشکار نہیں ہے، غیبت صغریٰ میں امام زمان علیہ السلام کی غیبت، وہ ایک خیال ہی انسان کو محسوس ہوگا کہ کس طرح سے یہ امر ہو سکتا ہے، جیسے اہل سنت اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس دور کے حالات کا مشاہدہ کریں، مثلا سیاسی اور حکومتی حالات کو ملاحظہ کریں، اس دور میں تشیع کے حالات کو ملاحظہ کریں، وکلاء کی تفصیلات کو معلوم کریں، تو یہ معاملات ہمارے لیے بآسانی حل ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس زمانے کے اندر امام زمان علیہ السلام نے امر امامت کو منظم کیا اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ خلاصہ کلام کہ عثمان بن سعید عمری، امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ان 3 ائمہ کے خصوصی وکیل رہ چکے ہیں، کیونکہ وکلاء کا بڑے پیمانے پہ جال وہ امام نقی علیہ السلام نے پھیلایا تھا، اور امام عسکری علیہ السلام نے اسے مزید محکم کیا، اور انہی وکلاء کے ذریعے سے تشیع مربوط ہوگی امامت کے ساتھ، حتیٰ کہ غیبت کبریٰ میں بھی یہی وکلاء کا سلسلہ جاری رہا، جسے آج کے دور میں تقلید اور مرجعیت اور سیاسی امور میں ولایت فقیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے خود اس کی رہنمائی فرمائی اور بقیہ ائمہ نے اس کی بنیادوں کو رکھا۔ جناب عثمان بن سعید عمری جس دور میں زندگی بسر کرتے تھے، یعنی 260 سے لے کے 265 ہجری، کیونکہ 5-6 سال ہی زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید عمری وہ نیابت کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے۔ لہذا محمد بن عثمان نے ایک طویل عرصہ نیابت میں گزارا، تقریباً 50 سال بنتے ہیں، اور 50 سال ایک طویل سال ہیں۔ عثمان بن سعید عمری کیونکہ امام نقی علیہ السلام کے دور سے ہیں، اس لیے ان کا زمانہ بھی ایک نو طویل ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے ذیل میں ان کے 5-6 سال ہمیں میسر آتے ہیں۔ بالفاظ دیگر امام زمان علیہ السلام کے دور امامت میں نیابت اور وکلاء کی جو بنیاد پڑی وہ عثمان بن سعید عمری کے ہاتھوں تھی، لیکن وہ دور عباسی حکومت کا دور تھا، اور اس دور میں حکومت بہت زیادہ مسائل کا شکار تھی کیونکہ جب حکومتیں زیادہ مسائل کا شکار ہوں تو اس وقت مسائل زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے جو مخالف گروہ ہیں ان کے اوپر بھرپور دباؤ اور پریشر آتا ہے، جیسے آج بھی آپ ممالک کے اندر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان یا عرب امارات کی مثال لے لیں کہ عرب امارات میں ابھی اقتصادی اور جنگی حالات پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے دھڑا دھڑ شیعوں کو پکڑا ہے۔ جب تک وہ ریاست کے اندر مسائل وہ نارمل چل رہے تھے، وہاں پہ وہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں تھی، وہ اپنے مسائل کو حل کرتے قوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب تزلزل آتا ہے ایک ریاست میں تو مخالف گروہوں کو بہت شدت سے دبایا جاتا ہے، کیونکہ حل نہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ہوتا۔ اس لیے وہ ریاستیں کہ جن میں حکومت مستقر ہے اور ٹھوس بنیادوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ پھر ایک نو مہلت انسان کو مل جاتی ہے، کیونکہ جو دفاعی ادارے اس ریاست کے ہوتے ہیں وہ ایک نو مطمئن ہوتے ہیں، نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور قوانین کی رعایت کرتے ہوئے یا اپنے امور کی پاسداری کرتے ہوئے ایک نو امور کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے دور میں بالخصوص اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک ریاست متزلزل ہو جائے تو اس کو کچھ سلجھائی نہیں دیتا کہ کیا کرے، اس لیے وہ سب سے پہلا جو امر اٹھاتی ہے، قدم اٹھاتی ہے، وہ اپنے مخالفین کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ظلم و تشدد کرتے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ آپ ریاستوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا عراق کے حالات دیکھ لیں کہ جب عراق کے حالات خراب ہوئے تو شیعوں پہ صدام نے انتہائی سختی شروع کر دی۔ جب تک ایران عراق جنگ نہیں تھی اور جنگی حالات پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس طرح کی پکڑ دھکڑ دکھائی نہیں دیتی تھی۔
اسی طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ خودکش حملے نہیں ہوتے یا ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تو آپ کو یہ اطلاعات نہیں ملتی کہ ابھی اتنے داعشی پکڑے گئے، اتنے طالبان پکڑے گئے. لیکن جیسے کوئی کارروائی ہو جائے یا کسی کی بھی طرف سے بھی کارروائی ہو، فرق نہیں پڑتا، خوراک ایجنٹس کی طرف سے کارروائی ہو، تو وہاں پہ ایجنسیاں متحرک ہوں گی اور پھر جو ان کے فہرستوں میں افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک دباؤ ڈالتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کا دور بھی ایسا ہی تھا کہ ترک اتراک جن سے لشکر بھرے ہوئے تھے، یعنی یہ جو آپ کے ترکی، آذربائیجان، تاجکستان، قزاقستان سائیڈ ہے، یہ علاقہ ترک علاقہ کہلاتا تھا اور اس علاقے کے لوگ جنگجو شمار ہوتے تھے. تو عباسیوں کے دور میں آئے روز ہنگامے اور فتنے برپا ہوتے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو میں کرنے کے لیے انہوں نے ترکوں کو بھرتی کیا تھا بڑے پیمانے پہ، اور ان کو خوب مراعات بھی دی تھی. اور ان ترکوں کے پھر تقاضے بڑھتے چلے گئے. جب تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے تو یہ تو حکومت پہ دباؤ ڈالتے تھے، جسے آپ احتجاج کرنا کہتے ہیں. تو سامرا میں انہوں نے ایک نو حملہ کر دیا اتراک نے، اگرچہ کنٹرول بعد میں کر لیا لیکن بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے نقصان پہنچایا. دوسری طرف امام عسکری علیہ السلام کے دور میں زنجیوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور ملک کے 30-40% حصے کے اوپر قبضہ کر لیا. اگرچہ اسے بھی انہوں نے چھڑا لیا لیکن ایک بڑے پیمانے پہ مسئلہ کھڑا ہوا. تیسری طرف سے کوئی نہ کوئی انہیں خبر مل جاتی کہ فلاں علوی نے خروج کیا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے پھر چلے جاتے. چوتھی طرف خبر ملتی کہ فلاں علاقے والے نے ایک خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا، اس کے لیے پھر ان کو بھاگ دوڑ کرنے پڑتی. تو عباسی سب سے زیادہ خطرہ جس سے محسوس کرتے تھے وہ امام عسکری علیہ السلام ہیں. لہٰذا ان کے شیعوں کو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں بند کیا. خود امام عسکری علیہ السلام کا جو مختصر سا 6 سالہ دور ہے وہ زندانوں سے بھرا ہوا دور ہے. کئی دفعہ زندانوں میں گئے، دھمکیاں دی گئیں اور ان کے جو موالی اور شیعہ تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا. ایک انتہائی پریشر کا دور تھا. یہ بیک گراؤنڈ اور پس منظر بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ عثمان بن سعید عمری کی حکمت کو سمجھ سکیں اور ان کی مشکل کا ہم اندازہ لگا سکیں. عثمان بن سعید عمری اب امام زمان، حتیٰ کہ امام عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی امام عسکری سب سے رابطے میں نہیں تھے، امام نقی علیہ السلام بھی سب سے رابطے میں نہیں تھے، کیونکہ بالخصوص یہ 3 ائمہ ایسے ہیں کہ جن کو ایک نو نظر بند کر دیا گیا. یعنی امام عسکری علیہ السلام کی پرورش ہی نظر بند ماحول میں ہوئی، کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، محلے سے باہر نہیں نکل سکتے، بس گھر کی 4 دیواری میں زندگی بسر کرنی ہے. امام نقی علیہ السلام کو بھی سامرا میں نظر بند کر کے پورے کے پورے امت سے اور پورے کی پوری ریاست سے ان کا تعلق توڑ دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سخت حالات میں کہ ہر طرف جاسوس بھی ہیں، کوئی ملنے نہیں آ سکتا، حکومت نظر میں رکھے ہوئے ہے، آئے روز جیلوں میں جانا پڑتا ہے، پھر رہا ادھر سے ہوتے، اموال کو وہ لے کے چلے جاتے، جو بندہ آتا اس کی تفتیش ہوتی. تو کس طریقے سے انہوں نے امور کو چلایا؟ بس اب آپ خود اپنے طور پہ اس کی تصویر کشی ذہنی طور پہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے علاقوں میں ایک بڑی شخصیت سمجھ لیں، آپ اس شخصیت سے ملاقات کے لیے جائیں، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا آپ کی اولاد اس سے ملاقات کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیں. اور جیلیں بھی بڑی بھیانک قسم کی تھیں اور خوب اس میں تشدد کیا جاتا تھا، یا اچانک ہی غائب کر دیا، پھر کبھی ملے ہی نہیں. تو یہ اس دور میں عام تھا شیعوں کے ساتھ، اس لیے وہ نام بھی اپنے ظاہر نہیں کرتے تھے، تعلق بھی ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن ایسی صورت میں ہم اس فرد تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، ایک بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ پاکستان میں ایسے حالات بہت کم جگہوں پر ہیں، لیکن جن کو یہ حالات پیش آتے ہیں، یعنی انہیں پتہ لگ جائے کہ ہمیں پکڑنا ہے، تو آپ دیکھیں ان کے اندر کی حالت کیسی ہوتی ہے. جس کے اوپر یہ مشکل پیش نہیں آتی اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا بندے کے اوپر گزرتی ہے. تو لہٰذا امام زمان علیہ السلام کی ابتدائی غیبت کا جو دور تھا وہ اس طرح کی مشکلات کا شکار تھا. حتیٰ کہ امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، ہر 2 ائمہ علیہ السلام کی زندگانی بھی اسی طریقے سے دشواری کا شکار تھی. اس صورت میں ائمہ علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی اور شدت سے اس کے اوپر وہ چلے، وہ وکلا کا جال بچھانا ہے. اب وکیل تک رسائی حاصل کرنا،
وہ آسانی یعنی امر کو بڑی رازداری سے رکھا جاتا تھا۔ یہ رازداری اگر پہلے دور میں موجود ہوتی تو بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت الہی قائم ہو چکی ہوتی۔ یعنی امام صادق علیہ السلام کے بعد جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں حکومت کا قیام ہو چکا ہوتا۔ سب سے پہلے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہی قائم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ مسائل معاشرے کے اندر ایسے برپا ہوئے کہ وہ متأخر ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے قرار پائی، کیونکہ صلح بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کی کہ حالات دوبارہ سے قیام کے وجود میں آ سکے۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں معاشرے کے اندر بالخصوص کوفیوں نے وفا نہیں کی، 70-80 کلومیٹر دور باہر بھی ان کی مدد اور نصرت کے لیے نہیں آئے اور شہید کر دیے گئے۔ اس لیے دوبارہ قیام کے اسباب فراہم کرنا ضروری قرار پائے۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، 3 ائمہ نے دوبارہ سے قیام کے مواقع کو اور اسباب کو فراہم کیا، اور قیام ہو جانا چاہیے تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں، لیکن بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ اس دور میں شیعہ راز کی حفاظت نہیں کر سکے اور راز افشاں کر دیا، پلاننگ آشکار ہو گئی، اور اس پلاننگ کی وجہ سے انہوں نے دھڑا دھڑ شیعہ پکڑے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں، علاقوں کے علاقے خالی کیے، قتل و غارت خوب مچائی، اور پوری منصوبہ بندی ناکام ہو گئی۔ تو تب پھر یہ قرار پایا کہ جب مشیت الہی ہوگی تب یہ حکومت الہی کا قیام عالمی سطح پر ہوگا۔ اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تو تمام امور تھے، اور اس اعتبار سے بھی ائمہ علیہ السلام کی بعض روایات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا اس کے مطابق تھی، لیکن ہر امام کی ذمہ داری امر امامت کو بیان کرنا اور اس کا عملی نفاذ کرنا ہے۔ جیسے روایات میں صراحتاً وارد ہوا ہے کہ ہم سب بھی مہدی ہیں، ہم سب ہی قائم ہیں، ہم سب کا وظیفہ ہے کہ امر امامت کو ہم برپا کریں۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس امر امامت کو برپا کرنے کے لیے وہ اپنے وظیفے پہ عمل کیا کرتے تھے، لیکن پھر ائمہ فرماتے تھے کہ عملی طور پہ یہ نصیب میں آئے گا امام زمان علیہ السلام کے، 12ویں امام کے ہاتھوں ہی یہ عملاً ہوگا۔ یہ بڑے خاص چیزوں کو انہوں نے پیغام دیا، اور انہی خواص کی روایات ہم تک پہنچی ہیں، جیسے زرارہ ہیں، ابو بصیر ہیں، محمد بن مسلم ہیں، اس طرح کی شخصیات سے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ حالات کی جو تنگی ہے اس میں ایک راز کا افشاں کرنا بھی تھا کہ اس میں راز کو وہ سنبھال نہیں سکے۔ تو امام نقی علیہ السلام کے دور میں وکلاء کے جال بچھنے کی ایک بڑی وجہ راز کی حفاظت تھی۔ انہوں نے بہت شدت کے ساتھ راز کی حفاظت کی، اور وہ طریقے اختیار کیے کہ جس کے ذریعے سے دشمن کو کان و کان خبر بھی نہ ہو، اور ان میں سے ایک طریقہ کار ہے تجارت۔ لہذا شیعہ کو زیرک ہونا چاہیے، اس کی نظر میں امر امامت کے ذریعے ہی اس دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ لہذا امر امامت کی پہلی اینٹ جو لگتی ہے زمین پر وہ ہے تبلیغات کے ذریعے سے۔ لہذا اگر آج کے دور میں، اب آپ اس بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو ملاحظہ کریں، آج کے اگر دور میں مہدویت کا تعارف کرایا جائے اسی سیاسی پس منظر کے بغیر، گویا کہ آپ نے مہدویت کا تعارف نہیں کرایا، آپ صرف نام یاد کرا دیں، ان کے والد کا نام یہ تھا، والدہ کا نام یہ تھا، غیبت ان کی ایک طولانی تھی اور ایک مختصر تھی۔ یہ کوئی معرفت نہیں ہے امام زمان علیہ السلام کی۔ اس شیعہ کے اندر کوئی تحرک پیدا نہیں ہوگا، وہ کوئی زیرکی اور بیداری اور بصیرت کا ثبوت وہاں پہ نہیں دے سکے گا۔ آپ اس پہ کوئی بھی نظام لا کے ڈال دیں، آپ یزید کو لے آئیں یا معاویہ ابن ابی سفیان کو اس کی اوپر لے آئیں، اس کے لیے سب بھی قبول ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ رابطہ امام سے اس طرح سے جڑتا ہے، جبکہ امامت کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہیں جڑتا۔ امامت سے رابطہ جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ امامت کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے اور وہ سیاسی مقام رکھا ہے، اسی سیاسی مقام کے ساتھ امامت کو قبول کیا جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت میں فروع دین کے اندر رہ گئی امامت، لیکن مکتب تشیع میں عقائد کے اندر امامت داخل ہوئی۔ لیکن کون سی امامت؟ آیا وہ امامت کہ جس میں ولایت کے مراتب بیان کیے جاتے ہیں؟ وہ تو سنی صوفیہ بھی قائل ہیں اس کے،
یعنی مکتب تشیع میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امام علی علیہ السلام ان کی جو فضائل شیعہ بیان کرتے ہیں، ان تمام کے تمام فضائل کے قائل ابن عربی بھی ہیں، صدر الدین قنوی بھی ہیں، اس سے پہلے بھی بزرگان موجود تھے، ابا یزید بستامی ہیں، صوفیہ کے تمام بزرگان اس کے قائل ہیں۔ لیکن جب وہ آتے ہیں خلافت اور امامت کے عملی میدان میں کہ دنیا کی سیاست کو ہاتھ میں لیا جائے، دنیا کے اندر رہنمائی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے رائج قوانین کے پر عمل کیا جائے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے اکثر اہل سنت صوفیہ بزرگ وہ کہتے ہیں سب سے افضل خلیفہ اول حضرت ابوبکر ہیں۔ جو ان کو نہیں مانتا وہ شخص دائرہ اہل سنت سے بھی خارج ہے، بدعتی ہے، واصل جہنم ہے۔ ابھی منیب الرحمن کا ایک پھر بھی رہا چھوٹا سا، اس نے 3-4 صفحوں کے اوپر نوٹ لکھا ہے اور اہل سنت کے اقوال، صوفیہ کے اقوال اس نے جمع کیے ہیں، کیونکہ عموماً شیعہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل سنت صوفیہ وہ سب سے نرم ہے تشیع کے لیے، جبکہ بر صغیر کی سرزمین پہ نہ کسی محدث اور نہ کسی مفتی نے پہلے شیعہ کافر کا فتویٰ لگایا۔ سب سے پہلے صوفی بزرگ مجدد الافسانی نے تشیع کے کفر کا فتویٰ لگایا۔ لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فضائل سے کوئی بھی نہیں منکر ہوتا، سب کے لیے آسان ہے، مان لے۔ وہ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احترام پورا کا پورا معاشرہ کرنے کے لیے تیار تھا، کرتے بھی تھے احترام۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر کی زیارت اس دور میں بھی لوگ کر کے چلے جایا کرتے تھے، ثواب سمجھتے تھے ان کے ساتھ ملنا، ان کی زیارت کرنا، ان سے تبرک لیا کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے سینے میں، گلوے مبارک میں، سر مبارک پہ دست بوسی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آئی امامت سیاسی کی بات تو وہاں پہ پورا معاشرہ ایک جگہ پر ہو گیا، سائٹ پہ ہو گیا۔ لہذا یہ بات ہے کہ بالفاظ کیونکہ سیاسی امامت کا سیاسی نظریہ وہ مشکلات لے کے آتا ہے، وہ انسان کے لیے قید خانوں کی سختیوں کا ایک خوف اور خدشہ لے کے آئے گا، وہ اس کے انسان کے لیے ایک حکومت کے خلاف اقدام کی صورت میں کچھ وظائف لے کے آئے گا، ظلم کے خلاف قیام کی صورت میں انسان کے لیے کچھ وظائف اور مسئولیتوں کو جنم دے گا۔ لہذا یہاں سے ہمارے پاس یہ نقطہ آیا کہ امامت سیاسی وہ بنیاد ہے کہ جس کو برپا کرنے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بڑے پیمانے پہ پلاننگ کی۔ اس پلاننگ کو ہمیں دریافت کرنے کے لیے خود دقت سے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر عثمان بن سعید عمری، اگر عثمان بن سعید عمری نے فقط ایسا وکیل بننا تھا کہ امام عسکری علیہ السلام سے فتویٰ لے کے لوگوں تک پہنچاتے، انہیں کس چیز کا خطرہ تھا؟ تو آج کے دور میں بھی کسی قسم کا حکومت خطرہ محسوس نہیں کرتی۔ اس دور میں بڑے بڑے فقہاء اہل سنت کے تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، کسی سے بھی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ امر امامت سے اگر شیعوں کا رابطہ جڑ جاتا تو شدید یہ خطرہ اور خوف تھا کہ حکومت امام عسکری علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ اس لیے انہوں نے وہ تمام رابطے توڑنے کی کوشش کی۔ ادھر عثمان بن سعید عمری کی آپ عقل مندی، ذہانت اور تدبیر دیکھیں۔ کانا لأنہ کانا یتجر فی السمن، تجارت کرتے تھے تاکہ نفوذ کر سکے معاشرے میں، تاکہ اثر انداز ہو سکے معاشرے میں۔ وہاں پہ مکتب تشیع میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اداروں کے خلاف کام کیا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ یعنی سیاسی سسٹم ایک الگ بحث ہے اور حکومتی ادارے ایک الگ چیز ہے۔ یہ خلط ملط ہمارے معاشروں کے اندر کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے مذاق اور توہین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ مثلا وزیر تعلیم ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کے اندر مسائل ہیں، اب ادارے تعلیم کی مخالفت ہم کر سکتے ہیں، تعلیم کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر جو ایک خائن اگر وزیر بیٹھا ہوا ہے اس کی مخالفت کرنے سے ادارے کی مخالفت ہوتی ہے، وہ تو ادارے کی مخالفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دفاعی ہمارے ادارے ہونے چاہیے یا نہیں، فوج ہے، انٹیلیجنس ہے، پولیس ہے، رینجرز ہیں، اگر یہ ادارے نہ ہو تو کس طرح سے آپ حکومت اپنے ملک کی حدود کی حفاظت کریں گے اور اندرونی دشمن سے آپ کنٹرول کریں گے؟ ادارہ تو لازم ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر استعماری عناصر یا ان کے شیطانی منصوبہ بندی، اس منصوبہ بندی کی مخالفت کی جا سکتی ہے، وہ کہیں پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں
قاضی شرح نے بعض غلط فیصلے کیے تو امام علیہ السلام نے اسے تنبیہ کی۔ اس سے کیا امام علیہ السلام نے پورے قضاوت کے ادارے کی مخالفت کی؟ یہ نہیں ہے، کیونکہ اس فرد کی مخالفت ہے۔ اسی طریقے سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی بنیادوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی دہشت گردی شروع کر دیں۔ آپ مثلا قوانین جو کہ امن و امان کے لیے ضروری ہیں اس کی مخالفت شروع کر دیں۔ مکتب تشیع میں بنیاد ہے کہ آپ تعلیمات کو عام کریں۔ مثلا آج ہم امر امامت کو پھیلانا چاہتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ اس لیے حساس ہے کہ اس وقت انقلاب اسلامی ایران کے بعد تشیع 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس تقسیم بندی کو دقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ نہیں سمجھ سکے گا وہ کس کی طرف جا رہا ہے، بلکہ ابھی تو 2 ہیں، روایات کے مطابق کوئی 12-13 ہو جائیں گی تقسیم بندیاں۔ اس لیے جو دقت سے تقسیم بندی کو نہیں لیتا وہ خود ہی ایک مشکل اور شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ ایک انقلاب اسلامی کی صورت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تفکر کی صورت میں تشیع ہمارے سامنے آتی ہے، اور ایک ان کے مد مقابل جو علمائی ایک سلسلہ چل رہا تھا اس کی روشنی میں ایک تفکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ مہدویت کو دونوں جانب سے لے کے دیکھ لیں۔ مثلا ایک طرف مہدویت کی تصویر کشی یہ آتی ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کرو، عدل کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، ظالم کہیں پر بھی ہے جس شے پہ ظلم کا عنوان لگ جائے اس کی نفی کرو۔ مہدویت کو اس جانب سے دیکھو کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے جس طرح ایک گھر کو ولی کے بغیر نہیں رکھا، ایک چھوٹے سے گھر کو کہ جس میں باپ ولی ہوتا ہے بچوں کا، وَإِلَّا بچہ خریداری نہیں کر سکتا اگر باپ کی اجازت نہ ہو۔ اگر بچے کو کسی نے پیسے دیے ہیں اور باپ کی اجازت نہیں ہے، نابالغ بچہ یا جس خاتون کی شادی نہ ہو اور وہ کہیں پہ لگا دیے جائیں اور ولی کی اجازت نہ ہو، وہ اسے لوٹانا شرعاً واجب ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا وہ خرچ نہیں کر سکتے، نہ ماں نہ ماموں نہ چچا نہ کوئی اور۔ ولی ضروری ہے گھر کو چلانے کے لیے۔ نکاح نہیں ہو سکتا لڑکی کا ولی کا اذن نہ ہو تو۔ جب اللہ نے ایک چھوٹے سے گھر کو ولی کے بغیر نہیں رکھا، ایک معاشرے کو ولی کے بغیر اللہ تعالیٰ قرار دے دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ توہم ہے کہ ولی کے بغیر زندگی جنم لے جائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی بنایا، یہ تفکر امام خمینی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جتنا ولی سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے زمانے ظہور نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اصل اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، مشیت الہی ہوگی تو ظہور ہوگا، لیکن ہم موانع ہٹائیں، اسباب جو بنے ہوئے غیبت کے جو موانع ظہور ہیں انہیں ہٹاتے چلے جائیں۔ ان میں سب سے بڑا عنصر کیا ہے؟ ظلم، بے شعوری، جہالت، بے بصیرتی۔ لہذا تعلیمات ہمارا وظیفہ بنتا ہے، ایسا نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ لیکن ایک دوسری تصویر کشی بھی موجود ہے آپ کے پاس، وہ یہ ہے کہ الجل کی 1000 دفعہ تسبیح پڑھو، آپ دعائیں پڑھو، اس کے بعد اچھا ناشتہ کرو، زیارت کراؤ، ختم بات، قصیدہ پڑھ لو، مسئلہ ہی نہیں، جشن منا لو امام کا، ختم، کوئی ہے ہی نہیں، توسل زیادہ سے زیادہ کر لو۔ آپ مجھے بتائیں ان امور سے ظہور امام زمان علیہ السلام ہوتا ہے؟ اس سے کوئی عدل کے قریب آ جاتا ہے انسان؟ وہ تو اپنے دنیاوی مفادات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ مہدویت کی روایات پڑھیں، ہم تو ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس طرز کی کہیں پر بھی مہدویت میں جھلک نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو معتبر روایات ہیں، ایک جگہ بھی معتبر روایات میں یہ والی جھلک نہیں نظر آئے گی کہ تم ہر ٹائم صبح و شام الجل کی تسبیح پڑھتے رہو، باقی تمہارا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے، گھروں کے اندر سکڑ کے بیٹھ جاؤ تم، اس کے علاوہ تمہارا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ لہٰذا مہدویت کے باب کو سمجھیں ہم خود ائمہ علیہ السلام کی روایات سے۔ لہذا عثمان بن سعید نے اس معاشرے کے اندر ایک کردار ادا کیا، اس کردار کی وجہ سے تعلیمات امامت وہ لوگوں تک پہنچیں، وہ سیراب ہوئے معاشرے اس دور میں۔ اگر یہ کنال وکالت کی نہ ہوتی تو امامت کے اس بحر بے کران سے کس طرح سے معاشرے سیراب ہوتے؟ اسی طرح آج کے دور میں ہے کہ ہر وہ بندہ، صرف ہم انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے، وکیل صرف 4 نہیں تھے، وہ جو وکیل امام زمان علیہ السلام نے مطلقاً منصوب کیے تھے وہ فقط 4 تھے، وَإِلَّا ایک بڑی 18-20 کے نام ہیں ہمارے پاس، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے بالفاظ دیگر۔ ہر وہ فرد
کہ جس کے پاس جتنی مقدار کا مکتب اہل بیت کی تعلیمات ہیں اس کا وظیفہ بنتا ہے کہ اپنے علاقے میں جا کے منتقل کرے اور مہدویت سیاسی کا وجود دے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں مہدویت کا عنوان کیا ہے؟ آج کے دور میں آپ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں اور مہدویت کا علم ہی نہ ہو، آپ اس کا مطلب امام مہدی علیہ السلام سے مہدویت کے اعتبار سے ربط نہیں جوڑ رہے. آپ اردو میں کتابیں لے کے آئیں، کہاں پہ کون سی کتاب ہے جس نے مہدویت کو بیان کیا ہے؟ انہوں نے تو ایک ایسی شخص کو بیان کیا ہے کہ جس کو امامت اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ امامت بھی شیعہ کے لیے ایک عام طور پہ عمومی طور پہ دیکھیں مبہم چیز ہے. یعنی اس امامت سے کیا مراد ہے؟ ہاں 12 ائمہ ہیں، معصوم ہیں، لیکن امامت سے کیا مراد ہے اس کو وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا. ہمارے معاشرے میں بہت قلیل ہے کہ امامت کے امر کو مناظر سے ہٹ کے بیان کیا جائے. لہذا مہدویت کے بغیر امام مہدی علیہ السلام کا تعارف وہ ناقص تعارف ہے، وہ مہدویت کے باب سے تعارف نہیں ہے. مثلا آج جب ہم امام مہدی علیہ السلام کا اسم گرامی لیتے ہیں کیونکہ ان کا نام کچھ اور ہے اور جو ان کا لقب ہے وہ مہدی ہے، تو مہدی سے کیا مراد؟ مہدی سے اگر کوئی شخص ذہن میں امام مہدی علیہ السلام کا لفظ آئے اور ذہن میں یہ تبادر نہ ہو کہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام، اور وہ بھی جنگوں کے ذریعے سے، حق کا غلبہ اور باطل کا مٹا دینا وہ بھی جنگوں کے ذریعے سے، دین الہی کا غلبہ ولو کرہ المشرکون، تمام کے تمام مشرکین جو ہیں وہ چیخ اٹھیں اور منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیں. اگر یہ 3 امور نہیں ذہن میں آتے، یہ مہدویت خیالی کا قائل ہے. کیونکہ روایات اور آیات نے تو یہ مہدویت بیان کی، جاء الحق وزهق الباطل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مہدویت کا تو یہ تعارف ہے قرآن میں، یا یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، روایات معتبرہ میں یہ وارد ہوا. بس آپ نے یہ نقطہ ملاحظہ کیا کہ ضروری ہے کہ مہدویت کو جانیں. جو ہمارے پاس نائبین کی باتیں آتی ہیں وہ اس امر کو جانتے تھے، راز کی شدت سے حفاظت کرتے تھے، کیونکہ مکتب تشیع تبلیغات کے ذریعے سے قائل ہے کہ لوگوں کے اندر مہدویت کو اجاگر کیا جائے. مثلا پاکستان میں ہم نا امید نہیں ہیں کہ کبھی بھی نظام امامت نہیں آ سکتا. اگر کوئی نا امید ہے پاکستان میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اصلاً اس کا مہدویت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو ایک خطے کے اوپر امامت کے نظام کا اندر سے معتقد نہیں ہے وہ پورے جہان میں کیسے ہوگا؟ مجھے بتائیں. امام مہدی علیہ السلام نے کیا معجزے سے پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے؟ اگر معجزہ ہوتا تو آدم علیہ السلام ہی کافی تھے، پھر تو کوئی نہ نبی آنا چاہیے تھا نہ وسیع آنا چاہیے تھا. اگر معجزے سے ہوتا، آپ روایات شیعہ سنی دونوں اٹھا لیں، معجزات سے امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا قیام نہیں ہے. وہی بشری قوانین کی اتباع اور تقاضے، اس کی مدد سے یہ سارے کے سارے امور انجام پائیں گے. لہذا یہ ہمارے پاس جب امر آیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امور جو ظہور کے فراہمی کے ہیں وہ تدریجاً ہمیں فراہم ہوں گے. یک لخت ہمارے لیے فوراً ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. اگرچہ بعض روایات ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس کے مطابق امام علیہ السلام کے لیے تمام امور فوراً فراہم ہو جائیں گے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو تدریجاً ایک سفر ہے معاشروں کا اور جو اسباب خداوندی ہیں اس کا کوئی گزر ہی نہیں ہوگا یا اس کی کوئی رعایت ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی لوگوں کو ایسا دکھائی دے گا کہ یار یہ امور تو فوراً، ابھی تو اور تاخیر ہونی چاہیے تھی، اتنی جلدی ہمیں توقع نہیں تھی. وہ روایات انشاءاللہ بھی یہ روایات آئیں گی تو اس میں شرح آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی. مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ عثمان بن سعید عمری کے جو نیابت کے مسائل ہیں اس کی حساسیت کو جانا چاہے، اس دور کو جانا چاہے، امر امامت کو جانا چاہے، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ انہوں نے یعنی اس کلمے کی تشریح سامنے آئے گی، کان یتجر فی السمن تغطیۃ علی الامر، امر کو چھپانے کے لیے انہوں نے تجارت کو کیا. اس سے ہمیں آج کے دور میں وظیفہ بھی پتہ لگے گا کہ بے عنوان شیعہ ہمارا وظیفہ کیا ہے. بے عنوان شیعہ ہمارے اوپر جو وظیفہ عائد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت کو لیں اور معاشرے کے اندر تعلیمات کو فروغ دیں، یہاں تک کہ خود معاشرہ یہ تقاضا کرے کہ ہمیں نظام عدل چاہیے،
ہمیں نظام الہی چاہیے، معاشرہ یہ تقاضا کرے، اکثریتی افراد یہ تقاضا کرے، نہ کہ ہمارے پاس کوئی عسکری ونگ ہو اور اس کے ذریعے سے ہم چھاپا مار کوئی اقدامات شروع کر دیں۔ یہ تاریخ تشیع میں کبھی بھی یہ روش نہیں رہی۔ تاریخ تشیع میں جو اہل بیت علیہ السلام نے روش بیان کی ہے وہ دعوت اور تبلیغ کی ہے۔ قرآن کریم نے جو انبیاء علیہ السلام کی روش ہمیں متعارف کرائی ہے وہ دعوت اور تبلیغ کی ہے، اور وکالت کے ذریعے سے یہ آپ ابھی جتنے وکیلوں کے آپ حالات دیکھیں گے اس میں آپ کو یہی عنصر دکھائی دے گا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے تشیع سے رابطہ قائم کیا، لہٰذا اگر دعوت اور تبلیغ کو فراموش کر دیں تو ممکن ہے کہ بعض ایسے علاقے بھی آج بھی وجود رکھتے ہیں کہ 800-900 سال ادھر تشیع رہی ہے، مراکز تشیع رہے ہیں، ادھر عاشیہ ہی موجود نہیں ہیں۔ اہل اسلام قسطنطنیہ اور اسپین میں مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی، وہاں پہ مسلمان ہے ہی نہیں، انہوں نے مسجدوں کو آثار قدیمہ کی جگہ بنایا ہوا ہے، وہ پھر آ کے ادھر سے آ جاتے ہیں۔ لہذا دعوت اور تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے حیات کا سبب قرار دیا ہے انسانوں کے معاشرے اور دین الہی کے قیام کا، اور یہی چیز ہمیں روایات میں ملتی ہے۔ آگے چند امور تیزی سے دیکھیں کہ اب جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ امر امامت سے مربوط کرنا ہے تو عثمان بن سعید کس طرح سے ایک عمل کو انجام دیتے، کیونکہ پیچھے ایجنسیاں پڑی ہوئی ہیں، فوج پڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو معاشرے میں سب چھپایا۔ آج کے دور میں بھی ہم پیچھے روایت پڑھ چکے ہیں کہ کبھی زمین خالی نہیں ہوتی ایسے افراد سے کہ امام زمان علیہ السلام کے گرد 30-40 بندے نہ ہوں۔ 30-40 بندے ان کے گرد ہوتے ہی ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی نہیں محسوس ہوں گے۔ تو اسی طرح سے عثمان بن سعید عمری وہ معاشرے کے اندر رہتے تھے، کہیں غاروں میں یا جنگلوں میں نہیں رہتے تھے، اور تجارت کو اختیار کیا۔ تجارت کو اختیار کرنے سے وہ کاروبار کرتے کرتے آ جاتے، اس لیے یعنی سامرا میں وارد ہو جاتے۔ اس لیے بیان کیا ہے شیخ طوسی نے، وَكَانَ الشِّيَعَةُ اِذَا حَمَلُوا إِلَىٰ أَبِي محمد علیہ السلام ما یجب علیہم حملہ من الاموال، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک اگر اموال کو پہنچانا چاہتے شیعہ حضرات کہ جو واجب ہیں ان کو ادا کرنا، انفضوا الی ابی عمرو، تو وہ کس کے حوالے کر دیتے؟ ابی عمرو کنیت ہے، عثمان بن سعید کے حوالے کر دیتے۔ فیجعلہ فی جراب الثمن، وہ بڑے بڑے ہوتے تھے ڈول ٹائپ، آپ نے دیکھا ہوگا دودھ بھی آج ڈالتے ہیں، بڑے بڑے مٹکے سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تیل کے پہلے زمانے میں بوتلیں نہیں چھوٹی ہوتی تھیں، بڑے بڑے ڈرم ٹائپ ہوتے تھے، ان ڈرموں میں تیل بھر کے لے جایا جاتا تھا۔ تو عثمان بن سعید یہ کرتے تھے، بعض ڈرموں میں تیل بھر دیا اور بقیہ میں اموال بھر دیے، اور وہاں سے پھر لے جاتے ہیں وَالزُّقَّاقِهِ وَيَحْمَلُهُ إِلَىٰ أَبِي محمد تَقِيَّةً وَخَوْفًا، اور ڈرتے ہوئے تقیہ کرتے ہوئے اس کو امام عسکری علیہ السلام تک طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ امام عسکری علیہ السلام کا گھر جو عسکر محلے میں تھا، غریب ترین محلہ تھا یہ، اور چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کا یا چھوٹے گریڈ کے افراد ادھر رہتے تھے۔ ان کے گھر کی نوعیت ایسی تھی کہ ان کے گھر کے پیچھے انہوں نے ایک بڑا سا ہال بنایا ہوا تھا کہ جہاں پہ ان سے ملنے والے جو افراد آتے یا جو اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دے دیتے وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، گھر سے بالکل جدا کر کے۔ تو اس لیے وہاں پہ افراد آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے اور ملتے تھے۔ اس لیے آپ امام عسکری علیہ السلام سے ملنے والے افراد کو اگر روایات میں دیکھیں تو آپ کو نام کم ملیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو سامرا میں تھا، چیک پوسٹ ہی بہت زیادہ تھی، محلہ بھی فوجی محلہ تھا جس میں جواسیس بھرے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ آ کے اپنے آپ کو غلام پیش کرتے تھے کہ ہم تو غلام ہیں۔ مثلا فارس سے کوئی آیا ہوا ہے تو اتنا ہی آپ کو ملے گا رجل من فارس، کہ ایک ایران سے شخص آیا ہوا تھا، وہ غلام تھا، وہ کچھ عرصہ ٹھہرتا، اس کے بعد وہ چلا جاتا، اگر کوئی پکڑتا بھی تو کہتا ہے مجھے غلامی سے انہوں نے آزاد کر دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ تھے، یہ اس محلے میں خریدتے ہوئے آتے تو ان کے ڈول اترواتے تھے گھر کے اندر تاکہ خریداری کر سکیں، اسی ضمن میں پھر سامان کو نیچے اتار دیا کرتے اور امام عسکری علیہ السلام مختصر گفتگو کر کے انہیں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو یہ عثمان بن سعید کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے کہ اس طریقے سے وہ امام کے ساتھ رابطہ رکھا کرتے تھے۔ عثمان بن سعید کے بارے میں جو ہمارے پاس ان کی جلالت اور عظمت کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں، میں تیزی سے روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ تعالی روایات کے ضمن میں ان کی شخصیت کا تعارف
بعد میں آئے گا۔ ایک روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے کمال الدین میں، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت بسعادت اور ان کے نام مبارک کو بہت مخفی رکھا گیا تھا، کیونکہ بار بار چھاپے مارے جا رہے تھے کہ پکڑے وہ افراد کے جنہوں نے زیارت کی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کو، اور جعفر کذاب کا بھی اس ضمن میں تذکرہ آتا ہے، اگرچہ بعض جعفر صادق کہتے ہیں یا کذاب کے بجائے انہیں جعفر صادق کہنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تجزیہ پڑھیں گے کہ سیسند روایات میں کیا آیا ہے۔ خلاصہ کلام کہ عثمان بن سعید عمری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے چند مرتبہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی، کیونکہ اگر اس طرح کی ہمارے پاس کثیر شخصیات نہ ہوتی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ 12ویں امام علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ مثلا آج ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے معاشروں میں رائج ہو گیا، آیا پروپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے؟ ایک سوال تو ابھرتا ہے، 12ویں امام علیہ السلام ان کی ولادت و سعادت آیا وہ پروپیگنڈا کر کے ہر جگہ نشر کر دی گئی ہے یا حقیقت ہے؟ کیونکہ بعض چیزیں اثر ہوتا ہے جو نشر و اشاعت یا پبلسٹی کی جاتی ہے۔ مثلا امام زمان علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے اوپر ایک تصویر رائج ہے، یعنی ایک جبہ سا پہنا ہوا ہے، سر پہ رومال سا ہے سبز کلر کا، چہرہ اس طرف ہے، پیچھے سے وہ قدم اٹھاتے ہوئے مثلا دکھاتے ہیں۔ اب یہ ایک خیالی تصویر ہے، کیونکہ عربوں میں کبھی رومال سر پہ ڈالنا رائج ہی نہیں رہا، یہ موجودہ عربوں کی ایک سیرت ہے، وَإِلَّا عرب کبھی بھی سر پہ رومال نہیں ڈالتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام نے تو اصلاً ڈالا ہی نہیں، روایات کے مطابق یا عمامہ ہے یا ٹوپی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ والا جو لمبا سا جبہ ہے یہ عربوں میں کبھی رائج ہی نہیں رہا، یہ ابھی عربوں کی کا لباس ہے، جو ابھی آپ عربوں میں دیکھتے ہیں نا ایک لمبا سا جبہ، ایران میں بھی اور ہر جگہ پہنا جاتا ہے۔ عربوں کا جو لباس تھا وہ لمبا کرتا تھا، جو پاکستان کا رائج ہے، یہ لباس سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جس طرح تبلیغی جماعت والے پہنتے ہیں گھٹنوں سے نیچے تک کرتا، یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے۔ اس کرتے کے نیچے ایک نکر ٹائپ پہنتے تھے جو روایات میں الکافی میں وارد ہوا ہے، اس نکر کے اوپر یا دھوتی باندھتے تھے یا شلوار پہنتے تھے۔ کلمہ شلوار بھی عربی سے آیا ہے، سراویل یا سروال کہتے تھے، تو وہ پاکستان میں شروال بن گیا، یا فارسی میں بھی شلوار کے طور پہ رائج ہے۔ تو یہ لباس اس دور میں عمومی طور پہ پایا جاتا تھا، لہٰذا پبلسٹی کر کے بعض چیزیں ذہنوں میں نقش کر دی جاتی ہیں، یا ہمیشہ ائمہ علیہ السلام کا چہرہ نہیں دکھاتے۔ ممکن ہے امام تشریف لے آئیں تو ایک بڑی جو عدد ہے وہ کہ نہیں امام کا تو چہرہ ہی نہیں ہوتا، اس سے تو نور نکل رہا ہوتا ہے، اور نور بھی لائٹ والا نور مراد لیتے ہیں، وہ انہیں پریشانی پڑ جائے گی کہ یہ کیا، کہ ہمارے جیسے ان کے قیافے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ انت بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو۔ تو یہ والا اعتراض تو اٹھے گا ہی اٹھے گا جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ نقطہ بیان کرنا مقصود تھا، یہ سوال ایک اہم سوال ہے کہ آیا فقط پبلسٹی ہے یا کوئی حقیقت بھی پیچھے ہے؟ اب حقیقت کو جاننے کے لیے ہمارے پاس یہی طریقے ہیں کہ آپ کتب اٹھائیں، سب سے قریبی مثلا کہ کمال الدین ہے، اس سے بھی پہلے کی کون سی کتاب ہے غیبت نعمانی، اس سے بھی پہلے کی الکافی، الکافی سے صحیح سند روایات لے آئیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، اور ان میں سب سے عظیم الشان شخصیت ہے عثمان بن سعید عمری۔ لہذا عثمان بن سعید عمری کی اس روایت کو آپ تیزی سے ملاحظہ کریں کہ خود وہ اپنے واقعہ سناتے ہیں۔ یہ کمال الدین میں جلد نمبر 2 صفحہ 431 باب نمبر 42 حدیث نمبر 6 ہے۔ فرماتے ہیں لما ولد السید، سید یعنی امام زمان علیہ السلام، نام نہیں لیتے تھے، کہ جب ان کی ولادت ہوئی قال ابو محمد، امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا ابعثوا الی ابی عمرو، جاؤ ابی عمرو کے پاس تم لوگ، وبعث الیہ، اور اسے میری طرف بھیجو، فصار الیہ، تو ابو عمرو عثمان بن سعید کی کنیت ہے، آپ عثمان بن سعید کے نام سے روایات میں تلاش کریں گے نہیں ملے گا، ابو عمرو کی کنیت سے تلاش کریں گے تو ان کے تذکرے آپ کو مل جائیں گے۔ ابو عمرو اب کنیت بہت ساروں کی ہے تو ایک مشکل پیش آتی ہے اس حوالے سے، لیکن تحقیق کریں تو مل جاتے ہیں۔ ابو عمرو جو ہیں وہ آگے امام عسکری علیہ السلام کے پاس، فقال لہ، تو امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا اشتری 10,000 رطل خبز، 10,000 رطل
جیسے ادھر روپیہ آج کل چلتا ہے، اس دور میں رطل، درہم، دینار یہ سکوں کے نام تھے۔ 10,000 رطل کی روٹیاں لے کے آؤ، وعشرۃ آلاف رطل لحم، اور گوشت 10,000 رطل کا لے کے آؤ، وفرقہ، اور اس کو پھر تقسیم کر دو۔ وَأَحْسَبُهُ، عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا، یعنی میرے خیال یہ تھا کہ امام عسکری علیہ السلام نے اس طرح سے فرمایا ہے۔ تو پھر امام نے ان کو رہنمائی فرمائی، رہنمائی فرماتے ہوئے کہا کہ قال، یعنی عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ امام نے مجھے پھر اس طرح سے یہ کہا، جو مجھے سمجھ آئی، امام نے یہ کہا تھا اس وقت، علی بنی ہاشم، بنی ہاشم میں تقسیم کرو، وعق عنہ بکذا وکذا شاۃ، یعنی اس سے زیادہ سامان آتا تھا، تو اتنی اتنی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کو ذبح کرو اور اسے بعنوان عقیقہ ذبح کرو امام زمان علیہ السلام کے۔ یعنی اب انہوں نے زیارت نہیں کی، لیکن اس عقیقے سے خبر دی امام عسکری علیہ السلام نے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، لہٰذا تم اتنی بکریاں یا بکرے لو اور وہ عقیقے کے طور پہ تقسیم کرو۔ بس 2 چیزوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، بعض سی روٹیاں اور گوشت کے ٹکڑے یا گوشت کا حصہ وہ بنی ہاشم میں جاؤ تقسیم کراؤ، اور دوسرا اتنی اتنی جو بکریاں انہیں عدد بیان کیے، وہ کیونکہ عثمان بن سعید نے بہت چیزوں کو مخفی رکھتے تھے۔ یہ انشاءاللہ حسین بن روح نوبختی کو ہم جب پڑھیں گے تو بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات اس دور میں تھیں، تو وہاں پہ ہم یہ پڑھیں گے ابن سہل اور ان کا مکالمہ کہ ابن سہل سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیوں نہیں امام نے وکیل بنایا، آپ بھی تو بہت بڑا نام ہے۔ تو نوبختی نے کہا کہ ابن سہل نے کہا کہ میں چونکہ سنیوں سے گفتگو میں اور مناظروں میں لگا رہتا ہوں اور جذبات میں آ کے بہت سارے اشارے کر سکتا ہوں، اور حسین بن روح نوبختی وہ شخصیت ہیں کہ اگر قینچی سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو ایک اشارہ بھی ان سے صادر نہیں ہوگا، ایک چھوٹا سا اشارہ بھی۔ یہ غیبت طوسی میں ہی واقعہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے عثمان بن سعید امور کو مخفی، کیونکہ اس سے پہلے خمیازہ بھگت چکے تھے مکتب تشیع، کہ وہ اشارہ کنائے دشمن فوراً سمجھ جاتا ہے، اور اس نے پکڑا اور جیلوں میں ڈال کے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہی دیکھیں کتنی ہیں، 42 یا 44 اولاد ہے، آپ کو نام کتنوں کے پتہ ہیں؟ مختصر انتہائی 4-5 کے، بقیہ کہاں گئی؟ زمانہ نے کچھ بھی نہیں بتایا، کسی نے کچھ باتیں گھڑ لی کہ انہیں سید ہی نہیں ملا، 18 بیٹیوں کی شادی نہیں کی۔ ایک مذائقہ خیز بات ہے، اگرچہ کسی بھی بڑے عالم نے لکھی ہو، ایک مذائقہ خیز، واقعی مذائقہ خیز بات ہے۔ ان میں فقط فاطمہ معصومہ علیہ السلام وہ جلیل القدر تھی، نہ کہ سب ان کے برابر تھیں، اس لیے ان کو ائمہ علیہ السلام نے ان کی شخصیت کو آگے زندہ کیا۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ یہاں پہ عثمان بن سعید عمری نے بھی اسے محفوظ رکھا اور کہا وَعُقَّ عَنْهُ بِكَذَا وَكَذَا شَاةٍ، اتنی تعداد میں بکریوں کے ذبح کرنے کا انہوں نے حکم دیا۔ لوگوں کا امام کی طرف رجوع، عثمان بن سعید کی طرف رجوع کرنا ایک صحیح سند روایت ہے، ہمارے تمام علماء نے اسے صحیح اور معتبر روایت قرار دیا ہے۔ الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، کیونکہ الکافی غیبت صغریٰ ہی کی کتاب ہے۔ اس روایت کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور روایت ہے کہ علی بن محمد، یہ بھی الکافی میں ہے، 2 دفعہ الکافی میں یہ روایت تکرار ہوئی ہے۔ علی بن محمد کہتے ہیں، یہ شیخ ہیں محمد بن یعقوب کلینی کے، کیونکہ محمد بن یعقوب کلینی 329 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اگر آپ 70 سال مان لیں ان کی زندگی، تو اس کا مطلب ہے کہ 260 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ 90 سال مان لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 260 ہجری میں وہ بالغ ہوں گے۔ ان کی ولادت کا تذکرانی شیخ کلینی کے وارد ہوا، لیکن وہ ایک واسطے سے یا 2 واسطوں سے حتماً امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے علی بن محمد ان کے شیخ ہیں، وہ نقل کرتے ہیں حمدان قلانسی سے۔ قلنسوہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوپی کو کہتے ہیں۔ اب حمدان بھی امام کے پاس آیا جایا کرتے تھے، امام عسکری علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے زیارت بھی کیا امام زمان علیہ السلام کی، اس لیے 2 جگہ نام آیا ہے۔ ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ امام کی اشارہ ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام امام ہیں، الکافی میں اس کے ضمن میں یہ روایت آئی ہے، اور دوسرا وہ افراد جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی، اس کا الگ چیپٹر باندھا ہے الکافی میں شیخ کلینی نے، 15 روایات ہیں اس میں۔ تو حمدان قلانسی، ان کا حالات آپ کو نہیں ملیں گے رجال میں، اب حالات نہیں ملیں گے تو وہ مبنی رجالی جو یہ کہتا ہے کہ مجہول اگر راوی ہو تو سند ضعیف ہے، تو وہ اسے سند ضعیف سمجھتا ہے، لیکن وہ ہمارا مبنی
کہ جو اکثر علماء کا مبنا ہے ہمارے ہاں کہ جو کہتے ہیں قرائن کی بنیاد پہ آپ روایت کو لیں، وہ اسے صحیح سند روایت کہتے ہیں، کیونکہ حمدان اس سخت حالات میں اپنے تشخص کے ساتھ کس طرح سے اپنا تعارف کرا سکتے ہیں، یہ چیز اصلاً ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حمدان قلانسی وہ ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے، اور اسی کاروبار کی بنیاد کے اوپر وہ ان لوگوں کے اندر امام علیہ السلام کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوتے۔ تو حمدان کا عثمان بن عمری سے گہرا تعلق تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں حمدان قلانسی قال قلت للعمری، میں نے عمری سے یعنی عثمان بن سعید عمری سے کہا قد مضى ابو محمد، امام عسکری علیہ السلام تو اس دنیا سے چلے گئے۔ فقال علی، تو عمری نے مجھ سے کہا، حمدان قلانسی کہتے ہیں قد مضى، وہ تو چلے گئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ زمین حجت سے خالی ہو جائے، ولیکن قد خلف فیکم من رقبتہ مثل هذه، کہ جو امام عسکری علیہ السلام کے مشابہ جسم کے اعضاء یا جسمانی مشابہت ہے، اس کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، کیونکہ اہل سنت کہتے تھے کسی کو نہیں چھوڑا، لیکن یہ جو عثمان بن سعید عمری خبر دے رہے ہیں اسے، وَلَكِنْ قَدْ خَلَّفَ فِيكُمْ، تمہارے ہی درمیان میں پیچھے چھوڑا ہے، من رقبتہ، جس کی گردن کس کی طرح ہے، من مثل هذه، یعنی امام عسکری علیہ السلام کی طرح ہیں، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی جس طرح سے امامت کا کلادہ امام عسکری علیہ السلام کا امت کی گردن پر تھا، اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی امامت، امر امامت کا کلادہ وہ امت کی گردن پر موجود ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔